السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ وقال تعالی: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لکل شیء طریق وطریق الجنہ العلم۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی دو مقامات سے آیتیں پڑھی گئی ہے۔ پہلا جو مقام سورہ بقرہ کی 256 نمبر کی آیت ہے، دوسرا جو مقام ہے وہ سورہ نساء کی دو آیتیں ہیں، 51 اور 52۔ تو ان آیات کے جو مطالب ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد: بے شک ہدایت کو جدا کر دیا گیا گمراہی سے، جو کفر بالطاغوت کرتے ہیں، طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی خالص ایمان۔ کفر بالطاغوت، طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرنا، وہ حق کیا ہے، وہ باطل کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، کتاب کے ذریعے جب چھاٹ دیا گیا، بتا دیا گیا، تو الحمدللہ جب اس کی روشنی میں طاغوت کا انکار کر کے اللہ رب العالمین کی طرف راست رجوع کریں گے، تو اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جو ہرگز ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلے مقام کی آیات کے مطالب تھے۔ دوسرے جو مقام کی آیات کے جو مطالب ہے: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا؟ کچھ کتاب دینے کے بعد کتاب کی روشنی میں عقائد کو جانچنے کے بجائے، کتاب کی روشنی میں اپنے مشرکانہ عقیدے کی نفی کرنے کے بجائے کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ اہل کتاب جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے، اور اہل ایمان کے مقابلے میں ان کی روش یہ تھی کہ جو لوگ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کر کے جبت سے جو ہے نا بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے تعلق کو راست اللہ سے قائم رکھنے والوں کے متعلق، یہ اہل کتاب کا جو تصور تھا کہ یہ لوگ کیا ہے، کافروں کے مقابلے میں سے جو ہے نا بدتر ہے، تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا ہے، یعنی اپنی رحمت سے ان کو ہٹا دیا۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی پر لعنت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے کوئی بھی وہ مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ آیات کے جو مطالب ہے، پھر ایک جو ہے اللہ کے رسول کا ارشاد بھی سنایا گیا: لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ۔ دنیا میں ہر شے کے حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ اسی طرح جنت اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو انسانیت کیا ہے، بندوں کو بندگی کیا ہے، اللہ رب العالمین اپنے مقصد حیات کو، ہمارے مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو ابتدا ہی سے متعین کر دی۔ ہم کو اپنی طرف سے کیا ہے، مقصد حیات متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، پیدا کرنے کے بعد ہمارے اندر وہ صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین بخشا ہے، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور دل و دماغ، یہ صلاحیتیں دینے کے بعد انسان کو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
ہم نے ہدایت کا سامان تمہارے لیے تجویز کر دیا، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی، جس کی منزل ہے مغفرت اور جنت ہے، موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت اور جنت حاصل کرنا۔ اس سلسلے میں اختیار اللہ رب العالمین ہم کو دیے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہم کو اس اختیار کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پے در پے انبیاء کا جو ہے نا انتظام کرے ہیں، تاکہ انسان کیا کرے؟ امت واحدہ بنے، مختلف جو ہے نا جماعتوں میں، فرقوں میں جو ہے نا گرفتار نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، فرما رہے سورہ بقرہ 213 نمبر کی آیت۔ ابتدا میں سارے انسانوں کی فکر اور ان کے اعمال ایک طریقے پر تھے، جب اختلافات رونما ہو گئے، انسانوں میں جھگڑا پیدا ہوا، ربوبیت میں، پرورش کے معاملے میں، حاجت براری، مشکل کشائی، فریاد رسی کے معاملے میں، لوگ جو ہے نا مختلف مشرکان عقائد میں گرفتار ہوئے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ قرار دینے لگے، تو جب جو ہے نا دو گروہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ان جو ہے نا اختلافات کو دور کرنے کے لیے انسانوں ہی میں کہ ایک انسان کو پیغمبر منتخب کرتے اور اس پر کتاب اتارتے، کتب کے ذریعے سے انسانوں کے اختلافات کا جو ہے نا فیصلہ کرے اللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اب یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ آخری پیغمبر ہے، قیامت تک کے رہتے دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے آپ کا ایمان اور عمل میں نمونہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت تیار کرے، وہ ہے صحابہ کی جماعت۔ سابقون الاولون کو اللہ رب العالمین کیا کرے؟ ایمان اور عمل میں نمونہ قرار دیے ہیں، اور اس کتاب کو آخری کتاب اللہ رب العالمین نازل کیے۔ اب وہ اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، افسوس اس بات کا ہے کہ نزول قرآن کے مقصد سے ہم ابھی تک غافل ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اس میں کون ہے؟ مفتیان ہیں، عالم دین ہیں، ہم کو زام ہے کہ ہم کیا ہے؟ عربی سمجھ سکتے ہیں، عربی ہم کو جو ہے نا اس میں کیا ہے؟ مشکلات قرآن ہیں، قرآن کو سمجھنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ لوگ جو ہے نا ذہنوں میں جو علماء کرام اللہ ماشاءاللہ بٹھا رہے ہیں، قرآن سمجھنے آنے والی کتاب نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔ قرآن میں جو ہے نا کیا ہے؟ کچھ حصہ نصیحت کا ہے، انذار کا ہے، ڈراوے کا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے مشکلات قرآن ہے۔ اس طرح اگر ہم جو ہے ایک عالم دین ہونے کے بعد، قرآن فہمی رکھنے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد، اگر ہم عوام الناس کے اندر اس طریقے کی بات رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم مشکل کر دے رہے ہیں، قرآن کو مشکل کر کے پیش کر رہے ہیں، آسان کر کے پیش کرنا چاہیے، جبکہ خالق کائنات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ہے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا، اپنے عقائد کی اور اعمال کی اصلاح کرنے والا؟ چار جو ہے نا جگہوں پر یہ آیت دہرائی گئی بار بار ایک ہی صورت کے اندر، سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 17، 22، 32 اور 40، کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے بات۔ اگر ہم اس طرح جو ہے نا قرآن کو جو ہے نا پیش کریں گے تو لوگ جو ہے نا ہدایت کو کے بجائے کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر جو ہے نا پڑھنے کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ لوگ کیا کریں گے؟ عالموں کی طرف رخ کریں گے، مفتیوں کی طرف رخ کریں گے۔ لیکن خالق کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سارے انسانوں کے لیے irrespective of religion، irrespective of religion کے معنی کیا؟ یہودی کے لیے مخصوص، یا نصارہ کے لیے، یا مجوسی کے لیے، یا جو ہے نا ہندوؤں کے لیے، مسلم کے لیے، ایسا نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جو انسان بھی اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن آسان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا خود ارشاد ہے جی، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، غالباً 6 نمبر کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُ، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا اور انہی کی زبان میں بھیجا
تاکہ وہی زبان میں جو علاقائی زبان تھی وہی زبان میں ان کے سامنے اللہ کے احکامات کو بینات کو کھول کر پیش کرے. یہ عقائد ہے, یہ اعمال ہے, اس کا جو نتیجہ ہے آخرت میں موت کے بعد کی زندگی میں جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ عقائد اور یہ اعمال ہے تم کو مغفرت اور جنت کے مستحق بنانے والے ہیں. یہ انبیائی طریقہ تھا. پھر ہم انبیائی طریقے دعوت کو چھوڑ کر اپنے طور پر جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے مشکلات قرآن بول کے اس طرح اگر پیش کریں گے عوام الناس کا کیا حال ہوگا؟ سوچئے, غور کریے. ہم کو آسان سے آسان تر کر کر پیش کرنا چاہیے تھا قرآن مجید کو, لیکن جو ہے نا مشکلات میں ڈال رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کی 256 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی, ہدایت کو جدا کر دیا گیا ہے گمراہی سے. کیا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کیا کرے؟ چھاٹ دیے ہیں بات کو. ہدایت اور گمراہی واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. جو عقائد عوام الناس اور ہم اختیار کیے ہوئے ہیں, کیا واقعی اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں جو ہدایتیں بیان کی گئی ہے اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ یہ جانچ لینے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے حق اور باطل کو جدا کر دیا. اب جو تم میں اس کیا کرے گا؟ ہدایت کے لیے سمجھ کر. منشا الہی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ منشا الہی ہے. لیکن منشا الہی کو پیش کرنے کے بجائے ہم مشکلات قرآن میں اتنے نکات ہے, اتنے حصے ہے, یہ معاملہ جو ہے نا یہ ہے, تو اگر کر کے پیش کریں گے تو حق و باطل کو کہاں سمجھ پائے گے ہم؟ اگر قرآن ہی نہیں پڑھیں گے, قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کریں گے ہم, تو کیسا معلوم کریں گے کہ یہ مشرکانہ عقائد ہے, یہ غلط اعمال ہے جس کا نتیجہ آخرت میں جو ہے نا جہنم کی آگ ہے. ہر فرد چاہے وہ اجتماعی ہو چاہے انفرادی ہو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ خود اپنے فکر اور عمل سے دوزخ کے آگ سے بچے, مغفرت اور جنت کا مستحق بنے. کوئی عالم صاحب, کوئی مفتی, کوئی پیر مرشد, کوئی پیغمبر, کوئی رسول نہیں بچانے والے ہیں ہم کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے. کیونکہ کل میدان حشر میں جو حجت قائم ہوگی وہ اسی کتاب کے تحت ہوگی. یہ باتیں اس طرح اس لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ قرآن کے نزول کے مقصد سے ہم پہلے واقف ہوں. کل میدان حشر میں اللہ رب العالمین انسانوں کا جو فیصلہ کریں گے وہ اسی کتاب کے تحت کریں گے. جب ہم کتاب ہی نہیں پڑھیں گے, کتاب کو مشکل سمجھیں گے, ہدایت کے لیے رجوع نہیں کریں گے, اور علماء کرام بھی اس طرح جو ہے نا پیش نہیں کریں گے, تو کیا ہے؟ دونوں بھی ایکول ذمہ دار کل میدان حشر میں رسوا ہوں گے, جہنم کے آگ کے مستحق بنیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی, تو آیتوں کو ثواب کے لیے, برکت کے لیے, تعویذ لٹکانے کے لیے, جادو کے لیے, جن بھگانے کے لیے, کاروبار میں خیر و برکت کے لیے پڑھا, لیکن ہدایت کے لیے سمجھ کر نہیں پڑھا. چھٹلایا. میری باتیں آئی تھی تجھ تک, وہ سارے باتوں کو جو ہے نا اللہ رب العالمین انبیاء 25 پیغمبروں کا, صدیقین, شہداء, صالحین کا ذکر کرے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں, ان کے اسوے کو بیان کیے ہیں. لیکن کیا کرا تو منشا الہی کو پیش نظر نہیں رکھا. تیرے سامنے صرف یہ تھی, دنیا تھی, پیٹ کے لیے کام کرا, ظاہری دنیا تیرے جو ہے نا پیش نظر تھی, خالص تو آخرت پر ایمان نہیں لایا, چھٹلایا, تکبر کرا. تکبر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہدایت کو ہدایت کے لیے سمجھ کر نہیں پڑھنا, تکبر ہے. اور کافروں میں سے ہو گیا. کس سے مخاطب ہے پروردگار؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ جٹو بٹو والے کافر ہیں. مسلمان ہونے کی جو ہے نا جو حیثیت سے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے, وہ اللہ کی نظر میں کافر. پھر یہی بات نہیں, بہت سارے ایسے قرآن مجید میں مقامات ہیں, قرآن سے اللہ رب العالمین کل آخرت میں فیصلہ کریں گے. حجت امت محمدیہ کا جو معاملہ ہے کیا ہے؟ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. سورہ انعام 131 سے 133 تک کی آیتیں ہیں. اے گروہ جن و انس,
کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے اور میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائے اور تمہارے مشرکانہ عقائد کی جو ہے نا اصلاح نہیں کرے اور تم کو اس ابدی زندگی کے جو ہے نا نتائج دوزخ سے نہیں ڈرائے؟ تو انسان کہے گا وہاں پر ہاں بے شک ہمارے رسول ہمارے پاس آئے تھے، اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائے، لیکن روایتوں میں ہم جو ہے نا گم ہو گئے۔ قرآن کو ترجیح دینے کے بجائے، قرآن کے مطابق روایتوں کو جانچنے کی بجائے روایت کے مطابق قرآن کو جانچ کے قرآن کی بات کو، اللہ کی بات کو جھٹلائے، روایت کی بات کو برقرار رکھے، طاغوت کی بندگی کرے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، ہم بھی اس کے چکر میں آ گئے۔ ہم اپنے نفس کے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہم ہی کافر ہیں، ہم ہی نافرمان ہیں۔ پھر یہی بات نہیں سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ اس دن گروہ در گروہ جہنمی جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے۔ جب ان جو جہنم کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کا داروغہ کہے گا کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے، اللہ کی آیات پڑھ کے نہیں سنائے، تم کو اس ابدی عذاب جہنم سے بچنے کی جو ہے نا طریقہ زندگی اور بندگی کا طریقہ نہیں بتائے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، آئے تھے لیکن وہ بات اللہ کی پوری ہو چکی، جو اللہ تعالیٰ قانون بتا دیے ہیں اس کے خلاف ہم عمل کر کے مشرکانہ عقائد گھڑ کے آئے، اعمال گھڑ کے آئے۔ تم سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس جہنم کے دروازوں میں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کی جو اہمیت میں بتانا مقصود اور مطلوب سمجھتا ہوں۔ ہدایت کے لیے قرآن آسان ہے، قرآن کو جو ہے نا اپنی مادری زبان میں سمجھ کر پڑھیے۔ سب سے پہلے منشأ الہی پیش نظر ہے، مقصد حیات آخرت میں مغفرت اور جنت کے مستحق بننا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے سنایا گیا، ہر چیز کو حاصل کرنے کا دنیا میں ایک طریقہ ہے، اسی طرح جنت حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرو، سمجھو، ہدایت کے لیے پڑھو اور عمل کرو، اور یہی بات کو دامے در میں سکنے اللہ کے جو ہے نا بات کو پہنچاؤ، خود بھی بچو، اللہ کے دوسرے بندوں کو جو ہے نا دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب رہا سوال یہ نزول قرآن کا جو مقصد تھا، اب آئیے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، کیا واقعی ہم کتاب کو بنیاد بنائیں یا روایتیں کی چلن ہیں؟ ایک طرف تو بول رہے ہیں کہ بھائی ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن ہی پڑھنے والے ہیں، عالم دین مفتیاں، قرآن کا علم رکھنے والے، احادیثوں کا علم رکھنے والے، لیکن روایتوں کا جب معاملہ آتا ہے آنکھ بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا قرار دے رہے ہیں، جھوٹا قرار دے۔ کیا وہ وسیلہ ہے نا، اشخاص کا وسیلہ ہے، روایت کو پیش کر رہے ہیں کہ غار والوں کا جو واقعہ ہے، وہ 3 آدمی وہ غار میں جو پھنس گئے تھے، اس غار سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 3 آدمی اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ لے رہے ہیں، تو اس طرح وہ غار جو ہے نا کیا ہوگا؟ ان کے لیے کھل گیا۔ تو پھر اشخاص کا وسیلہ ہے ہمارے پاس مسلمانوں میں، اللہ ماشاء اللہ، افراد کا وسیلہ ہے، پیر پیغمبروں کا وسیلہ ہے، پھر ثابت کر کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے جواز میں پیش کر رہے ہیں روایتیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ وسیلے کے عربی کے معنی ہے قرب کے ہے، ذریعے کے نہیں ہیں۔ اردو کے وسیلے کے معنی ذریعے کے ہے، یہاں پر رحمت کے مستحق ہونے کے ہے عربی کے وسیلے کے معنی۔ اس کے جواز میں استدلال میں یہ آیت پیش کی جاتی، سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا جو ہے نا رحمت کے مستحق ہونے کی کوشش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اس کا قرب کیسا تلاش کریں گے؟ اس کی رحمتوں کے کیسے مستحق بنیں گے؟ جب اللہ کی جو ہے نا ہدایات پر تم خود عمل کرتے ہوئے، سٹرگل کرتے ہوئے، زندگی اور جو ہے نا دیگر معاملات میں جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہے اس پر عمل پیرا ہونا، گامزن ہونا، اور اللہ کے رحمت کے کیا ہے؟ مستحق ہو۔ جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو تاکہ تم اللہ کے رحمت کے مستحق بنو۔ یہاں پر کہاں ہے بھائی ذریعہ لے بول کے؟ پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے یہ مردہ اور غائب ہستیاں، یہ نافع اور زار ہے،
تمہاری بگڑیاں بناتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، ان کو پکارو جی تم. ان کا خود یہ حال ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، خود اللہ کے رحمت کے مستحق کون ہو جائے، اللہ کے قریب تر کیسے ہو جائے. وہ تو ہے نا کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. رسول، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین. واقعی اللہ کے جو ہے نا عذاب ڈرنے کے لائق ہے. خود تو ہے نا اللہ رب العالمین سے جو ہے قرب کا جو ہے یہ تلاش کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں اللہ رب العالمین. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، روایتوں میں جو ہے نا گم ہیں. اللہ کی بندگی خالص نہیں ہے تو یہ طاغوت کی بندگی ہے. یاد رکھیے طاغوت کیا ہے، ہر قسم کی نافرمانی. طاغوت تقا سے ہے، سرکشی سے ہے. اللہ کی بندگی کے حدود سے باہر نکلنے کے معنی طاغوت کے ہے. اللہ سے کاٹنے والا ہر وہ طریقہ، ہر وہ طاقت، ہر وہ شے طاغوت کی تعریف میں آتی ہے. تو پھر وہ بات معلوم کرو. قرآن مجید سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جب معلوم کر کے اللہ پر خالص ایمان لا کر اللہ کی طرف جب رجوع کریں گے، انہوں نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جو ہرگز ٹوٹنے والا نہیں. الحمدللہ. لیکن کتنے لوگ ہیں ہم میں جو قرآن کو نص قرآنی کے ذریعے سے جو ہے نا عقائد کو جانچ رہے ہیں. ہم عقائد کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے، لیکن روایتوں میں جو کے چکر میں گم ہے انسانیت. سوچئے، غور کریے ہمارا حال کیا ہے. پھر یہی عقیدہ کس کا ہے، یہ توہم پرستی، احوام پرستی، یہ جبت، یہ طاغوت، یہ ایک ہی تعریف میں آتے ہیں. یہ اہل کتاب کا عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین اہل کتاب کے واقعات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. کیا آپ نے نہیں دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے، کتاب دینے کے بعد کتاب کی روشنی میں اختلافات کو دور کرنا چاہیے تھا، معلوم کرنا چاہیے تھا، لیکن احوام پرستی میں، توہم پرستی میں گرفتار تھے. جبت، بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ، بے ضرر چیز کا نام جبت ہے. اسلام کے معنی کیا ہے جبت کے؟ جادو، ٹونا ٹوڑکا، مہرت، شگون. یہ بالکل یہ پورے عقائد اللہ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے نا مسلمانوں میں آ گئے ہیں. اسباب کی دنیا ہے جس کے ذریعے ضرورت زندگی کو پوری کرنا ہے، اور جو اسباب مہیا ہے اس کے بعد اس اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو بھی الحمدللہ ہمارے حق میں آیا ہے اس پر اتفاق کرنے کے بجائے شیطان اسباب سے کے بغیر بھی نافع اور نقصان کے تصورات میں انسان کو جو ہے نا مبتلا کر دیا ہے. اہل کتاب کیا تھی؟ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتی تھی. اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو صحیح سمجھتی تھی. تو آج ہمارا معاملہ بھی مفتیاں ہیں، عالم دین ہے، لیکن جادو پر ایمان، اسباب کے بغیر بھی نافع اور ضار کے تصورات میں مبتلا ہے. فلاں آیت کو دم کر لو، فلاں آیت کو پھونک لو، تعویذ لٹکا لو، آیت الکرسی حفاظت کرے گی. یہ ہمارے تصورات قرآن سے ہے. تو پھر کیا یہ واقعی ایمان ہے؟ راست کیا ہم اللہ کو اپنے تعلق جو ہے نا جوڑ رہے ہیں یا طاغوت کی بندگی کر رہے ہیں؟ غور کر لینا بھائی. نزول قرآن کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں نازل کرے قرآن مجید کو. اللہ رب العالمین یہ سارے مشرکانہ عقیدے کی نفی ایک ہی آیت سے کر دے رہے ہیں الحمدللہ. ویسے بہت سارے مقامات ہیں، لیکن نزول قرآن کا کیا مقصد ہے؟ کیا واقعی کتاب کے اندر وہ تاثیر ہے جس کے ذریعے سے تمہارے پورے کام جو ہے نا انن فنن طے ہو جائے، تمہارے جو ہے نا بگڑیاں بن جائے؟ کیا تم جو ہے نا محفوظ ہو جائے حادثات سے؟ کیا کوئی ایسی آیت ہے قرآن مجید میں؟ کیا کوئی ایسی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رات کی 31 نمبر کی آیت پورے مشرکانہ عقیدوں کی نفی کر دیتی. جادو سے نفع اور نقصان ہوتا، نظر لگے تو ارے انہوں نظر لگا دیے ہمارے کو ٹکر ہو گئی، انہوں نظر لگا دیے ہمارے دنیا میں جو ہے نا فلاں نقصانات پہنچ گئے، انہوں نظر لگا دیے ہماری ترقی نہیں ہو رہی. یہ معاملہ ہمارا ہے. اللہ رب العالمین سورہ رات کی 31 نمبر کی آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اگر ہم ایسی کتاب اتارتے، ایسا قرآن اتارتے جس کے پڑھنے سے پہاڑیں چلنے لگے، زمین اپنے مسافات کو طے کرے، اور کیا ہے مردوں سے بات کروایا جائے، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ سارے کے سارے کام قدرت کے کاموں میں سے ہے، قانون نہیں ہے اللہ کا. ایسی کتاب میں کوئی اثر
نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ کام بن جائے تمہارے. یہ معاملہ ہے. ارے عمل الانسانی ما تمنا، جبکہ تمہاری دنیا میں ادنا سے ادنا ترین ضرورت بغیر محنت کے بغیر اسباب کرے کہ پوری نہیں ہو رہی، تو آخرت کا معاملہ کیا ایسا ہی ہے؟ سوچو نا بھائی، غور کیوں نہیں کر رہے ہم طاغوت اور جبت پر ایمان رکھ رہے ہیں. یہ اگر عقیدہ رکھیں گے تو ناکام نامراد ہو جائیں گے، چاہے ہم مفتی کہلوائے جائیں، چاہے ہم عالم دین کیوں نہ ہو، چاہے ہم قرآن کے جو ہے نا پورے قرآن کو جو ہے اپنے دل میں کیوں نہ مدفون کر لے، حفظ کر لے، کل آخرت میں جو ہے نا اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ زمر میں؟ خوشخبری سنا رہے ہیں. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ کی نظر میں اولو الالباب کون ہیں؟ عقل مند کون ہیں؟ جو پوری قرآن کو حفظ کر لے کے سینے میں رکھ لینے والا، بغیر سمجھے پڑھ کے جو ہے نا تعویذیں گنڈے کرنے والا، یا قرآن کے ذریعے جتنے میں نے آپ کے سامنے مشرکانہ عقائد پیش کی اس طریقے کے عقیدہ رکھنے والا عقل مند ہے؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں جو بندے اللہ کی اس کتاب کو بنیاد بنا کر، اس کتاب کو بیس بنا کر اس کی روشنی میں طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں، ہر قسم کے مشرکانہ عقائد، احوام پرستی، توہم پرستی سے اجتناب کر اللہ کی طرف خالص رجوع کرتے ہیں. اللہ ہونا، بندہ ہونا، بیچ میں نہ کوئی واسطہ ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ تعویذ ہے، نہ ڈوری، خالص رجوع کرتے ہیں. ایسے بندوں کو میرے آپ خوشخبری سنا دیجیے جنت کی. وہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کی جب بات، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اللہ کی آیات کو غور سے سنتے ہیں، اور غور سے سننے کے بعد اس کے اوپر تفکر اور تدبر کرنے کے بعد اس کے بہترین نتائج کی طرف پہنچ کر اس پر عمل کرتے ہیں. یہی لوگ اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے؟ عقل مند ہے. یہ ہے عقل مندی. الحمدللہ کسی کے بات میں مت آئیے. آپ کی طرف سے جو ہے نا اللہ رب العالمین کا شکر ہے، کتاب ہے قرآن مجید ہر گھر میں موجود، اس کو نکالیے، اپنی مادری زبان میں سمجھ کر پلین ٹرانسلیشن میں پہلے پڑھی، منشا الہی کو سامنے رکھیے. موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں ہم کو عذاب جہنم سے بچنا ہے، مغفرت اور جنت کے مستحق بننا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے اس جو ہے نا سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی خود مدد کریں گے. عربی میں بھی آپ اچھے بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ عربی سے انکار کر رہے ہیں ہم، قرآن عربی میں نازل ہوئی ہے. اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کر رہا ہے، قرآن عربی میں پڑھ کر اس کو سمجھ کر جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے منشا الہی پیش نظر ہے، بہت اچھی بات. لیکن ایک حدیث میں اور آپ کو سناتا ہوں، مشکات میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسا زمانہ آئے گا قرآن ایسے بہترین انداز سے لوگ پڑھیں گے، اس کو اپنی اچھی آواز سے جو ہے نا ترتیل دیں گے، ترتیب دیں گے، لیکن اس کا اجر وہ فوراً جو ہے نا دنیا میں چاہیں گے، آخرت تک معلق نہیں رکھیں گے. یہ معاملہ آج ہمارے حافظوں کا ہے، عالموں کا ہے، اللہ ماشاءاللہ مفتیوں کا ہے. تو میری گزارش ہم سب سے یہ ہے کہ مفتیاں ہوں چاہے عالم ہوں، دیکھیے موت کے بعد کی ابدی زندگی میں عذاب جہنم سے بچ کر مغفرت اور جنت کا مستحق بننا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے. اسی کے تحت قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلانا، اور ایک اجتماعی نظم سے جڑ کر یہ کام کرنا. اگر ہم انفرادی حیثیت سے کام کر لیں گے، جماعتوں میں فرقوں میں جو ہے نا بڑھ جائیں گے، تو پھر یہ معاملہ کام آنے والا نہیں ہے. ایک نظم ہونا، ایک ہمارا امیر ہونا، ایک ہماری جماعت ہونا. تم تین ہیں تو ایک کو امیر بنا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گاؤں تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے جہاں پر تم اجتماعیت قائم نہیں کر سکتے. تو انفرادی زندگی مت گزاریے، اجتماعی زندگی گزارنے کی کوشش کریے. اور الحمدللہ جب ادارے سے یہ اہتمام ہو رہا ہے، ہر جمعہ کا خطبہ 2 سے 2:30 بجے تک، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر اتوار کا سلسلہ انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد جاری ہو جائے گا. 3 بجے سے لے کے جو ہے نا 5 بجے تک کا اہتمام، 3:30 سے درس شروع ہو جائے گا. تو اس میں شریک ہوئیے، کوشش کریے اپنے جو عقائد ہے اور اعمال ہے اس کو اصلاح کر لیجئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم أكبر.